Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable from the studio of Voice of Kashmir TV. آج 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستانی ڈائسپورا یا ایکسپیٹس جو دنیا میں باہر جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، کس طریقے سے وہ آج آزادی کا دن منا رہے ہیں. اور مجھے آج کے پروگرام کے جو ٹائٹل ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے کینیڈی کی ایک کوٹ یاد آ رہی ہے کہ ڈونٹ آسک what your country can do for you, tell me what you can do for your country. So that's the topic that we will be discussing اپنے پینلسٹ سے. ہمارے پاس بہت ہی معتبر اور عام شخصیات ہیں جنہوں نے ہمارے پاس کشمیری لیڈر ہیں جنہوں نے کشمیر کی تحریک میں بہت عام رول پلے کیا ہے. پھر ہمارے پاس ایکس پاکستانی کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ہے. And then we have another individual who is an accomplished businessman, who is a financial executive. So I will be bringing them on the show. Let me have them welcome. I'm going to add Raja Muzaffar Saab, who is a senior Kashmiri. Raja Saab, welcome to the show. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. So next میں انوائٹ کروں گا اپنے اسٹوڈیو میں آصف مجتبیٰ صاحب کو. ہی ہیز ریپرزینٹیڈ پاکستان نیشنل ٹیم، ہمارے لیجنڈ پلیئر ہیں، اور آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ ہی ہیز جوائن اس فرام ہز ہوم ٹوڈے. آصف مجتبیٰ صاحب، ویلکم ٹو دی شو. آپ نے اپنا میوٹ کر رکھا ہے، اپنا ان میوٹ کیجیے پلیز. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ مجھے. یو ویلکم. And our fourth participant is he's a financial executive joining us from California. Naeem Qureshi sahab, welcome to the show. السلام علیکم، یوم آزادی مبارک سب کو. سب کو یوم آزادی مبارک. تو اب آج میں شروع کروں گا آج کا شو. سب سے پہلے میں جاؤں گا راجہ مظفر صاحب کے ساتھ، اور میرا سوال یہ ہوگا راجہ صاحب، یہ بتائیے کہ جو ہمارا 14 اگست ہے، جو پاکستان کی آزادی کا دن ہے، یہ وہ لمحہ ہے جو ہمارے لیے انتہائی خوشی اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی سرزمین موجود ہے جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ کھل کے بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک چھت موجود ہے، ہمارے پاس ایک گھر ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو اس کی قدر ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ ہاؤ ڈو یو سی اگست 14 تھرو دا لینسز آف کشمیری لیڈر. بہت بہت شکریہ مجید صاحب. میں سب سے پہلے تو 85,000 مربع میل پر پھیلی ریاست جموں کشمیر کے 2 کروڑ عوام کی طرف سے اپنے ہمسایہ ملک مملکت پاکستان کے شہریوں کو، قوم کو، لیڈروں کو، سوسائٹی کو، ان کے ڈائسپورا کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں 74ویں یوم آزادی کے. اور یقیناً جب آزادی کی بات آتی ہے، آزادی کا دن منانے کی بات آتی ہے، تو مجھے بھی جو ہے وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ابھی تک غلام ہوں، مگر میں اپنی اس آزادی کی جدوجہد میں مصروف بھی ہوں. میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں جب خوش قسمت ہے پاکستان کی قوم کہ جس کو قائد اعظم کی شکل میں ایک مدبر دور اندیش رہنما ملا، اور جس نے آپ کو چند سالوں کے اندر جو ہے وہ آزادی دلائی، اس ملک کو آزادی دلائی. یعنی 40 میں اس کا کنسیپٹ آیا پاکستان کا، اور 47 میں جو ہے وہ آپ کو پاکستان ملا 7 سال کی اس جدوجہد میں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی اگر ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر، تو ہماری جدوجہد جو ہے آزادی کی تحریکی جدوجہد جو ہے وہ 1931 سے، جو موجودہ صورتحال میں 1931 سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ناکامی میں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی کمی رہی ہے. اب اس کے بعد ایک اور طرف ذکر کروں گا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جدوجہد کی کامیابی میں وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اس جدوجہد کو کامیاب ہونے میں مدد ملی. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ تو بہت بعد میں
مسلم لیگ میں شامل ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ متحدہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو یہ بھی یاد دلاؤں اور ساتھ میں اسی طرح ہندوستان کو کہ اس ساری جدوجہد میں یعنی جب برصغیر کی جدوجہد تھی، جب متحدہ ہندوستان کو انگریز سامراج سے نجات دلانے کی بات تھی، تو وہ قوم ہندو اور مسلم متحد تھے اور ان کے دو لیڈر تھے، ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک موہن داس گاندھی، تو جنہوں نے اس جدوجہد میں ایک حصہ لیا. اور آپ دیکھیے کہ برطانوی سامراج جن کے خلاف وہ جدوجہد تھی، ان کا رویہ کیا رہا اس سارے عرصے میں. میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی صورتحال کشمیریوں کو بھی آج درپیش ہے. تو اچھا رائے صاحب، میں برطانوی اس موضوع پہ دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. اس کو اپنی کیپ یور تھاٹس ہینڈی، کیونکہ میں باقی لوگوں کو بھی کنورسیشن میں لانا چاہ رہا ہوں. تو میں جاؤں گا آصف مجتبیٰ صاحب کے پاس، جنہوں نے پاکستان کی ٹیم کو نیشنلی انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے. اور جس طرح راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ قائد اعظم جیسی لیڈرشپ جو پاکستان کو میسر آئی اور اس نے ہمیں یہ پاکستان کا تحفہ دیا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو لیڈرشپ کا فقدان رہا، جس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے چیلنجز دیکھے ان دا لاسٹ 74 ایئرس. لیکن آج ہم صرف وہ باتیں کریں گے جو پاکستان کے لیے اچھی ہیں، جو پاکستان کی سیلیبریشن میں آپ کو خوشی کا موقع ہے تو خوشی کی باتیں کریں گے. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی ہم راجہ صاحب سے سیکھتے رہیں گے along the way. لیکن میں آپ کو کنورسیشن میں لانے سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے پاکستانی، ایز این ایکسپرٹس، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کیا، اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ نہیں، تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ آپ جب جس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کنٹری کے لیے آپ ریپرزینٹ کریں، کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا اتنے لاکھوں کروڑ لوگوں کے درمیان تو ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. دوسری چیز کہ جب آپ ایکسپیٹ ہو جاتے ہیں، یا کہ میں جیسے اب یہاں پہ امریکہ میں کافی سالوں سے رہ رہا ہوں، لیکن جو دل ہے وہ پاکستان سے کبھی ہٹ نہیں سکتا. کیونکہ آپ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں پاکستانی یہاں رہتے ہیں، وہ جو دل ہے وہ اپنے آصف صاحب کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی ہے، پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. تو اس میں یہ کہ جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ہمیں بھی جتنے بھی پاکستان رہتے ہیں، کوئی بھی چیز پاکستان میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ فکر ہمیں ہوتی ہے. وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمیں فکر نہیں ہوتی، لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ ایک عرصہ گزارا ہے اور پاکستان کے لیے ہر بندے، ہر لوگ نے کسی نہ کسی لیول پہ اس کی خدمت کی ہے. تو جو 14 اگست آتا تو ایک یاد آتا تھا کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو حاصل کیا تھا، ہمارے جو فور فادرز سے کس طرح اس کی جدوجہد کی تھی اور کس طرح کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا. اور یہ پہلا ملک ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا. اچھا، ویری گڈ. تو میں چلوں گا اپنے نعیم بھائی کے ساتھ. نعیم بھائی واز raised in the United States and I know he may have a difficulty speaking Urdu, which is fine. آپ کے پاس liberty ہے کہ you can choose any language that you want to. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رائے صاحب نے جس طرح ذکر کیا اور آصف بھائی نے کہ ایکسپرٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم بھی ایکسپرٹس تھے، علامہ اقبال بھی ایکسپرٹ تھے. انہوں نے ایک ویژن دیا، پھر اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ they can see the situation from the lenses being as an outsider. اور وہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں حالات کو، جس طرح راجہ صاحب بھی اس وقت امریکہ میں رہے لیکن ان کو پورا ادراک ہے کہ دونوں سائڈوں پہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ اپنی سٹرگل کیے ہوئے ہیں. تو یہی سٹرگل تھی جو قائد اعظم کی تھی، علامہ اقبال کی تھی، اور پھر اس کو پھر آخر میں پائے تکمیل تک پہنچایا. تو نہیں بھائی، I'm gonna come to you and ask you that how do you see the role of expats in terms of giving back to your country? جی بہت شکریہ. I'll do my best کہ میں اردو میں ہی بات کروں. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو بہت چینج ہو جاتا ہے. جب آپ بھنور کے اندر ہوتے ہیں، all the turmoil and everything that's going on، اس وقت آپ کا پرسپیکٹیو is just about survival. اور میں دیکھتا ہوں اپنے بہن بھائی جو پاکستان میں جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اس وقت it's just a matter of survival. جب آپ ملک سے باہر آتے ہیں یا you are outside looking in، you can figure out ways to make more of an impact. So my family, my father, came to this country. He was a surgeon. He gave back to his community.
I, as an entrepreneur, as a financial services executive, am involved in many projects that hopefully I'll have an opportunity to talk about, اور میں بتا سکوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. But I think the one thing that I think is critical is figuring out what unites us and not what divides us. And that's a unique perspective that you get when you are not in the middle of the turmoil. تو ہوپفلی انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا کہ میں اس پہ مزید وضاحت کر سکوں. ایبسولوٹلی. میں رائے صاحب کے پاس واپس جاؤں گا. رائے صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی. اچھا, یہ بتائیے کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ قائد اعظم نے اور گاندھی نے مل کے ایک موومنٹ چلائی. پہلے قائد اعظم جو تھے وہ گاندھی کے ساتھ مل کے فریڈم کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. دین ایونچولی ہی ریئلائز کہ نہیں, دونوں کا اکٹھا رہنا بڑا مشکل ہے. So similarly, how can we learn the lesson from the history and have the impact جو ہمارا اس وقت کرنٹ سینیریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے, ریجنل سینیریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے, افغانستان میں ایک ٹرمائل ہے, کشمیر میں ہے, ایون اب اس کا امپیکٹ پاکستان بھی پڑے گا, تو آپ اس کو اس سارے سینیریو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ مجیب صاحب. میں سب سے پہلے ایک بات تو یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ میں بحثیت کشمیری آپ پاکستانیوں کی, جو بھی پاکستانی اس وقت جشن منا رہے ہیں, آپ کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہوں. میں اپنا دیکھیں, میرے بالکل درست کہا گیا کہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ آزادانہ سوچ کے ساتھ بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے. تو میں اسی حوالے سے ایک گزارش کروں گا کہ دیکھیں, ہم کشمیریوں کو, یا ہم کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ آزادی کا, اور ہمیں اگر آزادی دینی ہے تو وہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے دینی ہے. اس لیے میرے لیے فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی وساطت سے, آج کے دن کی وساطت سے اس کی یاد کراتے ہوئے اپیل کروں حکومت پاکستان سے اور عوام سے کہ آپ ہماری آزادی کی حمایت کریں. اسی طرح اگر یہاں اس شو میں ہندوستان کے کوئی نمائندگی ہوتی تو میں یقیناً ان کے بھی آزادی کو مبارک دیتے ہوئے یہی کہتا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اپنی حکومت کو کہیں کہ وہ ہمیں آزادی دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت قائد اعظم کے بارے میں اور جب گاندھی جی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو جس وقت میں قائد اعظم کو, کیونکہ کانگریس کے اندر بھی محاسبائی تھے, ان کو دیوار سے لگا دیا گیا, پھر اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور اپنی اسٹرگل کو آگے بڑھایا. مگر میں بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس ساری اسٹرگل میں دو پولیٹیکل لیڈر جو ٹاپ پہ تھے ہندوستان کے, جنہوں نے پوری قوم کو اٹھایا ہوا تھا, گاندھی کو اور قائد اعظم صاحب کو, تو انگریز سامراج نے کہیں بھی ان کو گرفتار نہیں کیا, ان کے اوپر تشدد نہیں کیا, ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا, ان کو پولیٹیکل اسپیس دیا. اسی طرح آج انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے, وہاں کوئی پولیٹیکل اسپیس ان کو نہیں جا رہی, اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں, خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی حکومت کو اس بات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ ایکولی پولیٹیکل اسپیس دے آزادی کی آوازوں کو. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں. اب آئیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ دیکھیں ان کا اپنا کشمیر کے بارے میں سوچ اور فکر بڑی واضح تھی. کوئی ان کی سوچ و فکر میں کشمیر کے بارے میں کوئی ابہام نہیں تھا. جب ایکٹ آف انڈیپینڈنس پاس ہوا برٹش پارلیمنٹ کا, اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, 4 جون 1947 کا, تو اس کی انٹرپریٹیشن, جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن قائد اعظم نے کی, میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا, 92ویں پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند ایکٹ پاس کیا, جس کی روح سے برٹش انڈیا تقسیم ہوا اور پاکستان 15 اگست 1947 کو ہندوستان 2 آزاد مملکتوں کی شکل میں مارد وجود میں آئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 جون 1947 کو مجوزہ قانون آزادی ہند کی کشمیر سمیت سبھی ریاستوں سے متعلق شکوں کی وضاحت کر دی. انہوں نے اپنے اخباری بیان میں کہا کہ آئینی اور قانونی طور پر ہندوستانی ریاستیں برطانوی راج کے ختم ہوتے ہی آزاد و خود مختار ریاستیں ہوں گی, اور انہیں اپنی راہیں خود متعین کرنے کا اختیار ہوگا, اور وہ خود مختار ہوں گی کہ ہندوستان میں شامل ہوں یا پاکستان میں, یا آزاد رہیں. آزاد رہنے کی صورت میں وہ ہندوستان یا پاکستان سے اپنی مرضی اور اپنے فائدے کے مطابق معاہدے کر سکیں گی.
یہ ہے پاکستان ٹائم میں جو چھپا بھی ہے 18 جون 1947 کا، اور اسی قسم کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ گاندھی نے بھی کی۔ اب میں واپس بیک ٹو پاکستان، قائد اعظم کی پاکستان کی طرف آتا ہوں۔ بدقسمتی سے کیونکہ خود پاکستان کے اندر جس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئی، جو ان کی ان کا وژن تھا وہ اس سے ہٹ گئی۔ اس پہ ابھی انشاءاللہ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا میں آصف بھائی کو واپس لے کے آؤں کنورسیشن میں۔ آصف بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب سے آپ یہاں پہ یو ایس میں رہ رہے ہیں، جب سے آپ یہاں پہ کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایون کہ یو ایس کو ریپرزینٹ کیا ہے، پاکستان کو آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے؟ واپس پاکستان کے لیے آپ کی ان سروسز کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ان سروسز کا پاکستان کا تو کوچنگ پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی ایسا ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ میں انوالو نہیں ہوں پاکستانی کرکٹ کوچنگ میں، لیکن آف کورس میں یو ایس اے کرکٹ کوچنگ میں کافی انوالو ہوں۔ ایز فار ایز آپ جو ہے وہ آپ جو پاکستان کی خدمت کی بات کر رہے ہیں، تو ادر ایکسپیٹریٹ کی طرح میں بھی جو ہے جو ہماری جو ایک ریمیٹنس ہوتی ہیں بزنس کے صورت میں یا دوسرے کسی اور صورت میں، اس طریقے سے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی جو بھی ہم نے پاکستان سے حاصل کیا اس کو پے بیک کر جائیں، کیونکہ میرا ایک تھوڑا سا اسپورٹس کا بزنس ہے، تو موسٹلی میں ڈیفینیٹلی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے نا پاکستان کو جو ہے اپنے بزنس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدمت یہاں سے بیٹھ کے اس صورت میں کی جا رہی ہے۔ باقی جو کرکٹ کے حساب سے کوئی اگر کہ ایکسپرٹ رائے لیتا ہے یا کچھ ہے، اس کی بھی اس طرح سے اس کی جو ہے وضاحتیں کی جاتی ہیں کہ کس طرح کرکٹ کو چلایا جانا چاہیے، کس طرح کرکٹ ہونی چاہیے۔ تو اس حساب سے تو یہ ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری سروسز ہیں جو بیک ٹو دی کنٹری ہے۔ آپ بہت ہمبل ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے پاکستان سے بڑے لیجنڈری پلیئرز کو بلایا ہے، یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا ہے، پھر اس کی وجہ سے جو آپ کا نام، پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے، ڈفرنٹ سیلیبریٹیز کو آپ بناتے ہیں، پھر آپ کا اچھا خاصا بزنس ہے، تو دیٹ واز ویری ہمبلنگ آف یو۔ سو آئی ایم گونا برنگ نعیم بھائی ان دا کنورسیشن۔ نعیم بھائی یہ بتائیے کہ ہاؤ یور business is helping the community at the local level and paying back to the country on a national level. دیکھیے سب سے پہلے تو there are some projects جس میں ہم لوگ involved ہیں that are promoting peace and understanding. One of the things that we can really reflect back on is this concept of gaining independence, right? We live in a country jahan pe, we celebrate July 4th as Independence Day. So one of the projects jiske andar meri wife aur main founding donors hain is the 1947 Partition Archive. And that's a project that is collecting the oral histories of those that have witnessed or gone through the 1947 partition. And it's not to necessarily reflect or capture just all the atrocities that were committed on, during that migration, that one of the largest mass migrations and displacements. But what can we actually learn from that? And how can we highlight stories of heroism and stories of support and brotherhood and protecting someone's wife or daughter. So this has been extremely humbling. I would encourage everyone to look into that project. Also, as a charter member of the Organization of Pakistani Entrepreneurs Network here in Silicon Valley, we try to source talent from Pakistan. So, there's Pakistan mein bahut bada is waqt movement hai to develop technology and to do coding and outsourcing services to Pakistan. So that's another way. And jaise ke Asif saab ne farmaya ke, remittance. And as a result, there is that transfer of not only resources, but both financial as well as intellectual. And the third thing I would say is one of the things that we do, because, in Pakistan,
giving back and philanthropy is all about making impact. So a dollar given to a well-run, vetted project in Pakistan can have amazing impact. And that would be true for Kashmir, that would be true for India, any place where there's that arbitrage that you can take advantage of. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ try to identify projects that will benefit humanity, not one religion, not one sect, but humanity. And so whether it's a hospital or research, so that's another way that we are organizing, we are supporting. And it's not just about fundraising, but seeing the project all the way through. Okay, what is the impact of those dollars? So just a few ideas. Brilliant. Naeem bhai, I'm going to pose you another question. You mentioned about Kashmir. Aapko Kashmir ke bare mein, do you have any awareness that what exactly is it? Because there's two theories, that conflicting theories going on in Pakistan. One is run by the establishment, and the one is run in the public arena. What is your perspective about the Kashmir? Because we have heard growing up that the Kashmir is a jugular vein of Pakistan. How do you see that? Is Pakistan really pursuing Kashmir khas to the bone and thin to it? Dekhiye, that's a question that you've posed to somebody that can only address it and see it through the lens of humanity. تو وہ کہتے ہیں نا دو جسم ایک جان. تو اگر کسی ہمارے مسلمان بہن بھائی کو تکلیف ہے یا کسی ہیومن بینگ کو تکلیف ہے, ہم تو ایک جانور کو برداشت نہیں کر سکتے تکلیف ہوتے. تو on a human level, I would say that is something that we feel very much in tune with. We support. I have many Kashmiri friends, and I don't see them as Kashmiri or Pakistani. I just see them as fellow human beings that share common values. And everybody is struggling, not on a political level, but they're just trying to provide food security, shelter, clothing, to their families. And the average person is not involved in politics. And so some of your other eminent guests are much more qualified to talk on that subject. But I can just tell you, as a human being, as a father, a brother, a son, I can empathize, and I truly do feel the pain of my Kashmiri brothers and sisters and the struggle that they're going through. And with the embargo and the restriction, I just cannot even imagine. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that we find a solution, and like you said, we get the proper leadership, because the people within Kashmir are just struggling day to day for survival. It's those of us that are on the outside looking in can see the track of the storm and figure out ways to avoid it. Thank you very much. Asif bhai, یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایسا کیا, what is the hurdle, آپ کی نظر میں ایسی کیا چیز ہے جو کشمیر کو اس کی آزادی دلانے میں ہرڈل بنی ہوئی ہے, اگر آپ نے اس بارے میں کبھی سوچا تو؟ اس میں ہرڈلز جو بتائیے پولیٹیکلی ہرڈلز ہیں, دونوں جو کنٹری ہیں پاکستان انڈیا ہیں, تو وہ انہی جب تک یہ دونوں مل کے نہیں بیٹھیں گے تو اس کا حل جو ہے ویسے تو نہیں نکلنے والا. اس کا جو بھی ہے ٹو بی ویری فیئر نا, جیسے نعیم بھائی نے اسے بات کی ہے, ساری چیزیں ہم اس کو ایز اے ہیومینٹی دیکھتے ہیں. اس میں کاسٹ, ریلیجن, سیکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, کہ جو جہاں بھی رہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, وہ کسی صورت میں بھی ہو, چاہے اس کو انڈیپینڈنس کی صورت میں یا پھر وہ ساتھ بھی رہ رہے ہیں تو ان کو پورا حق ملنا چاہیے. تو جو بھی ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پولیٹیکلی کہ جو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اب جو ہماری جو پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو کنٹریز ہیں پاکستان انڈیا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا کشمیر کا ایشو حل کرنا ہی نہیں چاہتے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس میں ان کے اپنے پولیٹیکل گینز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل لاس بھی ہو سکتا ہے, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے صرف یہ سوچا جائے کہ وہاں انسان بستے ہیں, ان کو پورا رائٹ ملنا چاہیے, کسی قسم کی تکلیف نہیں چاہیے. جو پولیٹیکل ایشو وہ ایک طرف رکھنا چاہیے, کوئی بھی چیز ہو.
تو لیکن ان کی جیسے آپ نے بات کی بہت سے ہم جب اس میں بات کرتے ہیں کہ حق خود اداریت جو کہتے ہیں ان کو سوریٹی جو ملنی چاہیے ان کو، تو وہ اس کے حساب سے ہونی چاہیے کہ اگر وہ رہنا چاہیں نہیں رہنا چاہیں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ایسا حق تو دنیا میں لوگوں کو ملتا ہے. نارمل آپ کسی جگہ بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو حق ملتا ہے نا، کہ آپ نے کہاں رہنا رائٹ ہے، تو ایک پورے علاقے کو کیوں نہیں حق مل سکتا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہیں یا الگ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں کنٹریز ہیں، جب تک یہ دونوں کنٹریز بیٹھ کے نہیں اس کو سالو کریں گے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. بریلینٹلی، بہت خوبصورت آپ دونوں نے بات کی کہ لیٹس لک انٹو دی ایشو تھرو دی لینزز آف ہیومینٹی، اور جو بیسک رائٹس ہیں، رائٹس آف میکنگ دیئر اون چوائسیز، اور وہ ان کو ملنے چاہیے. تو راجہ صاحب آپ اپنے آخری 2 منٹ میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آخری الفاظ پکڑوں گا مجتبیٰ صاحب کے. میں ان کا مشکور ہوں. اس میں کوئی سب جانتے ہیں کہ میں ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد کر رہا ہوں، اور مجھے یقین کیجئے میں اس فورم کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ مجتبیٰ صاحب جیسے بے شمار پاکستانی ہیں جو ہمارے اس حق میں ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں اس سلسلے میں. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں آج کے فورم کے حوالے سے، کیونکہ ایک قوم کا جشن آزادی منایا جا رہا ہے، اور میں جب اپنی آزادی کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو ہماری اپنی پالیسی، جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم کشمیر کی کو ایک آزاد ملک کے طور پہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح مجتبیٰ صاحب نے کہا، یہ ایک بہترین وائبل سلوشن ہے جو اس خطے کے اندر ہندوستان اور پاکستان کو بھی ایک فیس سیونگ دے سکتا ہے اور اس سے باہر نکل سکتا ہے. ایک بات میں یہاں پہ اب آپ کے حوالے سے یہ کہوں کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو اپنے پڑوسیوں پاکستان، بھارت، چین اور افغانستان کے مابین وجہ دشمنی نہیں بلکہ امن و آشتی کا پل بنانا چاہتے ہیں. یہ میں تعدد بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو پیس برج بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو اہم بات آج پاکستان ڈے کے حوالے سے کہ ہم مملکت پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان کی اندرونی سیاست میں غیر جانبدار رہیں گے. البتہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی حکومتوں اور سیاسی پارٹیوں کو ان کی کشمیر پالیسی کے ترازو سے تولیں گے. پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت ہمارے نظریات کا حصہ نہیں، اور ہم تنگ نظر اور متعصبانہ قوم پرستی کے بھی خلاف ہیں. ہم مملکت ہندوستان کے بھی دشمن نہیں، اور نہ ہی بھارتی عوام سے نفرت ہے. البتہ بھارتی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کو ان کی کشمیر پالیسی کے ترازو سے تولتے ہیں. ہماری اصل لڑائی ان غیر ملکی حکمرانوں سے ہے جنہوں نے ہمارے مادر وطن ریاست جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں آج آپ کے اس فورم سے کہ پاکستان کے عوام میرے آزادی کے حق کو مجھے دلائیں گے. یہ کسی ایک کے ساتھ شادی کرنے کا حق نہیں ہے، اور پھر کہ آپ مجھے یہ کہ اس کے ساتھ جانا یا اس کے ساتھ جانا ہے. میرا حق ہے آزاد رہنے کا، تو یہ میرا حق آپ تسلیم کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. آئی تھنک دیٹ برنگز اس ٹو دی اینڈ آف آور شو. میں یہ چاہوں گا کہ آخری 30 سیکنڈ میں سارے پارٹیسپینٹ سے کنکلوسنگ ریمارک رہنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہر کوئی شخص جو اس فورم میں بیٹھا ہے اس وقت، جو بھی ہے، ویدر اٹس آصف مجتبیٰ بھائی ہیں یا نعیم قریشی صاحب ہیں یا راجہ صاحب ہیں، ایوری ون آف them ایز اے ممبر آف دا ڈائسپورا، ممبر آف ایکسپیٹس کمیونٹی، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے انڈیویجول لیول پہ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں فار دس کنٹری ایز ویل ایز کنٹری آف آور مدر لینڈ. اور اس میں جو بھی کنٹریبیوشن جو بھی رول ہم اس وقت پلے کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وی شوڈ ناٹ ڈسکنیکٹ اوور سیلف فرام آور روٹس. سو آخری 30 سیکنڈ نہیں بھائی، لاسٹ 30 سیکنڈ فار دا کنکلوسیو ریمارکس. جی بہت شکریہ. آئی تھنک سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو فیوچر جنریشن ہے، دا نیکسٹ جنریشن جو ہیں، ان کو آگاہ کریں and develop that consciousness in them to be able to feel for others. It's not just about you, it's about all of us together. اب اس وقت جس طرح گلوبل جو climate change ہے اس کے اوپر it's not one country that's gonna solve the issue, it's gonna be everybody coming together. So I would say to continue to use your resources, look for projects, approach it from a humanity level and not to politicize it, and دعا کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کا حق مل کے رہے گا.
انشاءاللہ. آصف بھائی. ہاں جی، میرا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی یہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ہمیں اپنے جیسے نعیم قریشی صاحب نے بتایا کہ جو روٹس کو اس چیزیں بتانی پڑیں گی، بتانی چاہیے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس چیز کو سمجھتی بھی، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتی، تو اس کو ہمیں اور ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے کس طرح رہنا ہے اور آگے چلنا ہے اس کو لے کے، چاہے وہ ہم یہاں پہ ہوں یا ہم پاکستان میں ہوں یا کشمیر میں ہوں یا کسی کنٹری میں بھی ہوں، کہ جہاں پہ ہمیں ایک انسانیت کی ضرورت ہو وہاں پوری ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور جو کشمیر کاز ہے اس میں ضرور یہ ہونا چاہیے کہ جو کشمیریوں کا جو ان کی ایک حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، چاہے وہ آج ملے کل ملے، لیکن جلد از جلد ملنا چاہیے تاکہ وہاں پہ اس ریجن میں ایک پیسفل جو ہے وہ ایک ماحول پیدا ہو سکے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو کتنے عرصے سے لوگ جو ہیں وہ ڈر کی سچویشن میں یا اس کے آس پاس کے لوگ ڈر کی سچویشن میں رہتے ہیں. ہمیں ایک پیسفل ورلڈ چاہیے، ہمیں ایک وار ٹون ورلڈ نہیں چاہیے. ہمیں ہر بندہ آپ مان لیں، جو بھی آپ کسی بھی ایک الگ بندے سے بات کریں، کسی پرسن سے بات کریں کہ آر یو وانٹ اینی کانفلکٹ، کوئی بھی کہے گا جی مجھے کانفلکٹ نہیں چاہیے. یہ ہمیں ادھر پولیٹیکل جو بھی کنٹریز میں چلتے ہیں سب کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے لیے انسانیت کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. اپنے پولیٹیکل مفاد بھی رکھیں گے، انسانیت کو ساتھ لے کے چلیں. تو یہ میرا ایک کنکلوسیو ریمارکس ہے. Awesome. Rajesh صاحب, your closing remarks before I end the show. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس پہ گفتگو ہو گئی. میں نے بحثیت کشمیری اپنی اپیل جو ہے وہ رکھی اور اسے دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ کشمیری عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. جس طرح انہوں نے کہا اٹ از آل اباؤٹ اس، تو پالیسیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جس میں کشمیری عوام کے جذبات، احساسات جو بالکل واضح ہیں، ان کی آزادی کے لیے غیر مشروط طور پہ ان کی حمایت کی. I think one thing was all common amongst all the panelists کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت ترقی کرے اور ریجن میں پیس ہو، اور سب کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے. اور پاکستان کے اس آزادی کے موقع پر آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ سب مل کر رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں. So I would leave it right there. جزاک اللہ خیر. Thank you all so very much for giving the time and being part of the show. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.